أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب صدق الله العظيم. سورہ صاد آیت نمبر 21 آپ کے سامنے پڑھی گئی. یہاں سے ایک واقعہ شروع ہو رہا ہے، ایک واقعہ سنایا جا رہا ہے، اور توجہ مبذول کرانے کے لیے پہلا جملہ جو کہا گیا، کیا کہا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَحَلْ أَتَاكَ، اور حل کیا، اتاکا آپ کو پہنچی، نبأ الخصم، نبأ خاص خبر کو کہتے ہیں، خاص خبر نبأ. سورہ نبأ آپ نے پڑھی ہوگی، یسألونک عن النبأ العظیم. تو یہ نبأ خبر کو کہتے ہیں، خاص خبر کو. کیا آپ تک خاص خبر پہنچی، الخصم جھگڑنے والے کی، کیا آپ تک جھگڑنے والوں کی خبر پہنچی؟ اذ تصوروا، جب وہ دیوار پھاند کر آئے، تصوروا المحراب، محراب میں، خلوت خانے میں. توجہ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان سیدھا نہیں کیا بلکہ کیا کہا، کیا آپ تک پہنچی یہ خبر، کیا وہ واقعہ آپ نے سنا؟ کون سا واقعہ؟ جھگڑنے والوں کا. وہ جو جھگڑنے والے تھے وہ تصوروا، سور کہتے ہیں، السور شہر پناہ کو، شہر کے آس پاس جو بڑی دیوار دی جاتی ہے اسے، بہت بڑی دیوار جو ہوتی ہے، اونچی بھی ہو، بڑی بھی ہو، مضبوط بھی ہو. تو دیوار پھاند کر وہ دو آدمی آئے تھے، المحراب، محراب میں. محراب تنہائی یعنی خلوت گاہ، جو عبادت کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھا تھا، ایک کمرہ یا ایک جگہ رکھی تھی، اسے محراب کہا جاتا ہے. محراب میں اصل میں یہ حرب سے، حرب کیا ہوتا ہے؟ حرب ہوتا ہے جنگ، لڑائی. محراب اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں جب عبادت انسان کرتا ہے وہ جنگ کرتا ہے اپنے نفس کے ساتھ. یہ جو مسجد میں بھی محراب ہوتا ہے نا، محراب، اس کو بھی محراب اسی لیے کہتے ہیں کہ یہاں امام جنگ کرنے کی ترغیب دیتا ہے مقتدیوں کو کہ تم نے لڑنا ہے، ہم سب نے لڑنا ہے اپنے نفس کے خلاف، شیطان کے خلاف، طاغوت کے خلاف. انہیں سمجھایا جاتا ہے کہ ہم اللہ کے سپاہی ہیں اور ہم نے لڑنا ہے نہ صرف طاغوت کے خلاف، وقت کے فرعونوں کے خلاف، وقت کے یزیدوں کے خلاف، بلکہ اپنے نفس کے خلاف. اسی لیے اسے محراب کہا جاتا ہے. ورنہ آج کل ہم کہتے ہیں محراب، یہ جو اوپر سے یہ اس والی شکل ہوگی اس کو آج محراب کہا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایسا محراب نہیں ہوتا تھا، سیدھا ہوتا تھا، یہ گولائی اس میں نہیں ہوتی تھی. تو محراب کے معنی یہی ہے کہ جہاں جنگ کی جاتی ہو نفس کے ساتھ خصوصاً. تو وہ داؤد علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا، پچھلی بار میں نے کہا تھا، ایک دن اس نے مخصوص کر رکھا تھا دربار کے لیے، لوگوں کے جھگڑے معاملات، ان کے معاملات سننے کے لیے ایک دن رکھا تھا. ایک دن انہوں نے رکھا تھا اپنے گھر والوں کے لیے، گھر کی ضروریات پوری کرنا اور گھر کے بیوی بچوں کے ساتھ رہنا. اور ایک دن وہ خالص عبادت کرتے تھے. یہ ان کا سسٹم بنا ہوا تھا پوری زندگی کا. جیسے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ روزہ بھی رکھنے کا اس میں کیا تھا، ایک دن روزہ رکھنا ہے، ایک دن نہیں رکھنا ہے. وہ ہر دن رکھتے لیکن اس سے کیا ہوتا کہ وہ عادی ہو جاتے، تو اس سے وہ تکلیف نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. وہ چاہتے تھے کہ میں عادی بھی نہ ہو جاؤں، چھوڑنا بھی ذرا مشکل ہو جائے.
لہذا ایک دن صوم داؤدی اسی کو کہتے ہیں، ایک دن پوری عمر میں ایسا انہوں نے کہا، ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن نہیں رکھنا، تو پھر 3 دن، ایک دن لوگوں کے لیے، ایک دن گھر والوں کے لیے، اور ایک دن اللہ کے لیے عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ تو ایک دن اسی طرح سے وہ خلوت گاہ میں تھے، اس عبادت گاہ میں تھے اور اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، تو 2 آدمی آتے ہیں دیوار فان کر، کیونکہ انہوں نے کہہ رکھا تھا دروازہ بند، کوئی نہیں آ سکتا، اور وہاں پہرے دار بھی ہوتے تھے، کوئی نہیں آ سکتا ملاقات کے لیے، بس اللہ سے وہ ملاقات کرتے تھے، مصروف رہتے تھے عبادت میں۔ تو 2 آدمیوں کا اچانک آنا، جب وہ آ گئے تو حضور سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے وہ واقعہ کیا ہے؟ دراصل حضور سے بھی کہنا ہے اور تمام انسانوں سے قیامت تک جو آنے والے ہیں ان کو یہ واقعہ سنانا ہے کہ کیا ہوا۔ داؤد علیہ السلام کے پاس جب وہ آئے 2 آدمی، اذ دخلوا، جب وہ داخل ہو گئے، علی داؤد، داؤد کے پاس آ گئے، ففزع، پس وہ گھبرا گئے، منہم، ان سے، داؤد علیہ السلام گھبرا گئے۔ یہ تو فطری چیز ہے کہ جب کوئی بھی توقع نہ ہو، چانس نہ ہو کسی کے آنے کا، تو اچانک کوئی آ جائے، اور آئے بھی بغیر اجازت کے، اور آئے بھی دروازے سے نہ آئے بلکہ دیوار فان کر آ جائے، تو گھبراہٹ تو تھی لازمی۔ تو فزع منہم، وہ ان سے گھبرا گئے، قالو، وہ بھی جان گئے کہ یہ گھبرا گئے، ان کو بھی پتہ چلا، قالو، انہوں نے کہا، لا تخف، خوف مت کھاؤ، گھبراؤ مت، خصمان، ہم جھگڑنے والے ہیں، یعنی 2 فریق ہیں، خصم جھگڑنے والے کو کہتے ہیں، خصمان 2 کے لیے، ہم 2 جھگڑنے والے ہیں، ہم 2 کا آپس میں جھگڑا ہے، بغا، زیادتی کی ہے، بعضنا علی بعض، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، ہمارا جھگڑا ہے، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، فاحکم، تو آپ فیصلہ کر دیجئے، بیننا، ہمارے بیچ، بالحق، حق کے ساتھ، آپ صحیح عدل کے ساتھ، حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے ہمارے بیچ، ولا تشطط، اور زیادتی نہ کیجئے، ناانصافی نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، وہدنا، اور ہماری رہنمائی فرمائے، الی سواء الصراط، سیدھے راستے کی طرف، سوا بیچ والی جگہ کو کہتے ہیں، تو بیچ والے راستے سے مراد ہے سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کریں۔ اب ذرا آپ غور کریں ان الفاظ پہ، وہ جو آئے، پہلی غلطی یہ کی کہ بغیر اجازت کے دیوار فان کر اچانک آ جانا، اور پھر کہنا کہ ہمارا مسئلہ سلجھا دو، اور پھر یہ الفاظ کہنا کہ ٹھیک فیصلہ کرنا، اور پیغمبر سے کہنا، جج سے کہنا کہ ہمارا ٹھیک فیصلہ کرنا، اور پھر زیادتی نہ کرنا، تشدد، زیادتی، یعنی بہت زیادہ زیادتی کرنا، ہمارے ساتھ ایسا نہ کرنا، یہ سب کیا تھا؟ یہ بے ادبی تھی۔ لیکن داؤد علیہ السلام کا صبر کیا تھا؟ حالانکہ آپ سب جانتے ہیں کہ طاقت کتنی تھی داؤد علیہ السلام کو، جالوت کو تو انہوں نے قتل کیا تھا، بادشاہ بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، طاقت والے بھی تھے، تو کیا؟ لیکن صبر سے کام لیا، کہا اور ہمیں ہدایت دینا، ہماری رہنمائی کرنا سیدھے راستے کی طرف۔ ان ھذا، اب انہوں نے کہا کہ ہمارا جھگڑا کیا ہے؟ ایک نے کہا، ان، بے شک، ھذا، یہ جو ہے نا، یہ میرے ساتھ، اخی، یہ میرا بھائی ہے، لہو، اس کے پاس ہیں یا اس کی ہیں، 99 و 90، یعنی 99، 99 عربی میں ایسے کہتے ہیں 99 کو، 99، اس کے پاس 99 ہیں، نعجتن، دمبیاں، بھیڑیں، اس کے پاس 99 بھیڑیں ہیں، 99 دمبیاں ہیں، ولیہ، اور میرے پاس ہے، نعجتن واحدتن، ایک دمبی، اس کے پاس 99 ہے، میرے پاس ایک ہے، فقال، بس اس نے کہا، یعنی یہ کہتا ہے، اقفلنی، میرے حوالے کر دے، ہاں، اس کو، یعنی اس ایک کو بھی تو میرے حوالے کر دے، وعزنی، اور اس نے مجھے دبایا، فی الخطاب، گفتگو میں، یعنی میں بحث بھی نہیں کر سکتا اس کے ساتھ، اس نے مجھے گفتگو میں بھی دبایا ہے،
میں اپنی بات واضح نہیں کر سکتا اس کے سامنے. یہ اس نے کیا کہا کہ ایک جو تمہاری ہے یہ بھی مجھے دے دو، یعنی یہ میرے حوالے کر دو. مطلب کیا تھا کہ اس کی پوری سینچری ہو جاتی، کہ 100 ہو جاتی. یہ سمجھا ہوگا ممکن کہ بھائی اس ایک کا کیا کرنا ہے، اس کے پاس اس کے ساتھ کیا وقت ضائع کرنا ہے، یہ ایک بھی تم میرے حوالے کر دو. اکفلنیہا، میرے سپرد کر دو، میرے حوالے کر دو اس کو. وَأَذَّنِي فِي الْخِطَابِ، اور اس نے مجھے گفتگو میں دبایا. جب یہ بات سنی تو داؤد علیہ السلام نے کیا کیا؟ قال، فرمایا داؤد علیہ السلام نے کہا لقد ظلمک، واقعی ظلم، اس نے ظلم کیا کا آپ پر، واقعی اس نے ظلم کیا آپ پر، بالسؤال، مانگنے سے یا مطالبہ کر کے، نعجتی کا، تیری دمبی کا. اگر تجھ سے اس نے دمبی کا مطالبہ کیا ہے تو اس نے کس لیے؟ الی نعاج ہی، اپنی دمبیوں کی طرف، یعنی تمہاری دمبی لے کر اپنی دمبی میں ملانے کا جو اس نے مطالبہ تجھ سے کیا ہے، تو یہ مطالبہ کر کے اس نے ظلم کیا ہے. وَإِنَّ، اور بے شک، کثیراً، اکثر، من الخلطاء، جو شریک ہوتے ہیں، اکثر شریک یا اکثر ساتھ رہنے والے، مل جل کر رہنے والے جو ہیں، وہ اکثر کیا کرتے ہیں؟ لَيَبْغِي، زیادتی کیا کرتے ہیں، بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض پر، یعنی ان میں سے وہ کچھ ایک دوسرے پہ زیادتی کیا کرتے ہیں. جو مل جل کر رہتے ہیں ان میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پہ زیادتی کرتے ہیں. صرف کون نہیں کرتا؟ الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے ہوں، جو ایمان والے ہوں، وعملوا الصالحات، اور جو نیک اعمال کرنے والے ہوں. وقلیل ما، یہ ما پھر وہی آیا تقلیل والا، میں نے پہلے کہا تھا ما کبھی کبھی کس معنی میں آتا ہے؟ کم شو کرنے کے لیے. قلیل ما یعنی بہت کم، ہم وہ ہوتے ہیں، وہ بہت کم ہوتے ہیں. کون بہت کم ہوتے ہیں؟ جو ایمان والے ہوں، پھر عمل صالح کرنے والے ہوں، جو زیادتی نہ کرنے والے ہوں. یہاں کہا نا اکثر ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ زیادتی کرنے والے، یعنی بجائے اس کے کہ اگر اس کے پاس 99 تھی 10 یا 20 دیتا، چلو تمہارے پاس ایک ہی ہے لے لو، بجائے اس کے وہ اس کی ایک بھی چھیننا چاہتا. یعنی اس قدر ایک انسان جو ہے، جو ایک ساتھ رہنے والے جو ہوتے ہیں، اس قدر وہ زر پرست ہوا کرتے ہیں، مال سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ دوسرا چاہے بھوک سے مر ہی جائے لیکن وہ اس کا مال بھی لینا چاہتا، اپنے مال میں اضافہ کرنا چاہتا. تو اکثر ایسے ہی ہوتے ہیں. صرف وہ نہیں ہوتے جو ایمان والے ہوں، سچے ایمان والے اور صالح عمل کرنے والے، مگر وَقَلِيلٌ مَا، بہت ہی کم ہوتے ہیں، ہم وہ، ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. وَظَنَّ، اور خیال کیا داؤد نے، انما فتناہ، کہ ہم نے اسے آزمایا ہے. فاستغفر، تو اس نے استغفار کیا، اس نے مغفرت طلب کی، ربہ، اپنے رب سے. وخر، اور گر گیا وہ، راکعا، جھک کر یا سجدے میں گر گیا. واناب، اور اس نے رجوع کیا. یہ آیت سجدہ ہے، یاد رکھنا آپ. امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہاں سجدہ واجب ہو جاتا ہے، امام شافعی کے نزدیک سجدہ یہاں واجب نہیں ہوتا، استغفار واجب ہو جاتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہاں سجدہ واجب ہے. ہم یا جب ختم کریں گے درس، لاسٹ میں ہم سب سجدہ کریں گے انشاءاللہ. رکوع سے یہاں مراد سجدہ ہے. وَخَرَّ رَاكِعًا، کھرا آواز کے ساتھ گر پڑنے کو کہتے ہیں، یعنی فوراً وہ گر پڑا سجدے میں اور اس نے رجوع کیا. سوسی اناب، وہ تو تھا ہی اناب، بہت رجوع کرنے والا. پھر فَغَفَرْنَا، ہم نے مغفرت کی، ہم نے بخش دیا، لہو، اس کی، ذالک، وہ غلطی، ہم نے اس کی وہ لغزش معاف کر دی. وَإِنَّ، اور بے شک، لہو، اس کے لیے ہے، عندنا، ہمارے ہاں، ہمارے پاس، لَزُلْفَا، یقیناً، زلفا، تقرب کا مقام، یعنی وہ ہمارے بہت قریب ہے، تقرب کا مقام ہے.
ہمارے پاس، وہ حسن مآب اور اچھا ٹھکانہ، اچھا انجام اس کا ہمارے پاس ہے۔ اب یہ واقعہ آپ نے سنا، اور اس واقعے میں جب یہ دمبیوں کی بات آپ نے سنی 99 اور 1، اور جب یہ واقعہ سنا تو اس کو فوراً ذہن میں آ گیا، گویا اس سے ملتی جلتی کوئی لغزش ہوئی تھی داؤد علیہ السلام سے، تو داؤد علیہ السلام نے استغفار کیا اپنے رب سے۔ اب یہ لغزش کیا تھی، یہ کس قسم کی تھی؟ تو قرآن یہاں خاموش ہے۔ پہلی چیز ہمارے پاس یہی ہونی چاہیے جو ہمارے علماء سلف ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس موقع پہ ہمیں ایک اصول یاد رکھنا چاہیے، ابہموا ما ابہمہ اللہ، تم بھی اسے مبہم رکھو جس کو اللہ نے مبہم رکھا ہے، یعنی جس چیز سے پردہ اللہ نے نہیں اٹھایا آپ بھی مت اٹھاؤ۔ کیا تھا، کس قسم کی تھی، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن میں یہ بتا دوں گا کہ مفسرین نے یہاں کچھ چیزیں لکھی ہیں، اس لیے بتا دوں گا کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کس حد تک گئے ہیں، خاص کر یہ بائبل میں جو اس کو قصے کو بیان کیا گیا ہے انتہائی واہیات طریقے سے، انتہائی گھٹیا طریقے سے، کس طرح سے انہوں نے اپنے پیغمبروں کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، وہاں کس طرح سے واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے اور نہ کریں گے، البتہ وہاں سے ہی کچھ لوگ متاثر ہو کر کچھ مفسرین نے بھی اس میں تھوڑی سی ترمیم کر کے بیان کیا ہے۔ کیا کیا ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہمیں غلط باتوں کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے تاکہ ہم دھوکہ نہ کھائیں۔ اسی لیے جو ہم ایک دعا کرتے ہیں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ہمیں حق کی بھی خبر ہونی چاہیے، باطل کی بھی خبر ہونی چاہیے، کس قسم کی ملاوٹ کی گئی ہے اللہ کے کلام میں، بائبل میں یہ واقعہ بیان ہوا ہے، وہ تو انتہائی غلیظ واقعہ ہے، اس سے کچھ کم کیا ہے کچھ ہمارے مفسرین نے، اللہ ان پر رحم فرمائے، انہیں بھی معاف کرے۔ انہوں نے کہا ہے کہ داؤد علیہ السلام ایک رات اپنے چھت پر ٹہل رہے تھے، ان کی نگاہ پڑی ایک عورت پر، اوریا ہٹی جو تھا اس کی بیوی تھی، بتشبہ اس عورت کا نام تھا، اور اوریا ہٹی اس مرد کا نام تھا جو اس کی فوج کا ایک کمانڈر تھا۔ تو اس کی بیوی پہ اس کی نگاہ پڑی تو اس کا عاشق ہو گیا، تو پھر اس نے اس کو پیغام بھیجا، اس کے شوہر سے کہا کہ تم اسے طلاق دے دو، میں اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں کیا کیا کہا ہے لوگوں نے، کیا کیا لکھا ہے کہ 99 اس کی اپنی بیویاں تھی تو ایک اور اس کی بھی لینا چاہتا تھا، وہ 100 پورا کرنا چاہتا تھا۔ یہ بھی انتہائی غلط، انتہائی بےہودہ قسم کی بات انہوں نے لکھی ہے۔ یا اس کے علاوہ جس نے جو بھی اس کی توجیہ کی ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، صرف منگنی ہوئی تھی، تو انہوں نے اس کا مطالبہ کیا۔ کچھ لوگوں نے کچھ اور لکھا ہے، یہ لکھا ہے، لیکن ہم سب کو یہ یقین کرنا چاہیے، جو محقق ہیں، کچھ محققین نے جو تحقیق کی اس کے بعد کہا ہے کہ یہ سب جو من گھڑت ہے، یہ گھڑی ہوئی بات ہے، اس قسم کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک شریف آدمی بھی کسی کی بیوی کے بارے میں کسی سے یہ نہیں کہہ سکتا آپ اسے طلاق دے دیں، میں اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے کوئی غلط کام اس نے نہیں کیا، لیکن اتنا کہنا بھی جو ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے تو کیا کیا لکھا ہے کہ غلط کام بھی کیا، پھر کچھ اور کیا، تو فرمایا کہ قطعاً بھی یہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں یہ سوچنا یا یہ یقین رکھنا انتہائی غلط ہے۔ حضرت سعید بن مسیب بہترین بات انہوں نے کہی ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ انہوں نے فرمایا ہے جو داؤد علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات کرے جس طرح قصہ گو کہا کرتے ہیں، یہ بات اگر انہوں نے یہ بات کی داؤد علیہ السلام کے بارے میں تو میں اسے 160 درے لگاؤں گا۔ اگر کسی نے یہ اس قسم کی بات کی داؤد علیہ السلام کے بارے میں، حضرت علی کا فرمان ہے، تو میں اسے 160 درے لگواؤں گا۔ لہٰذا یہ ذہن میں رہے کہ یہ اس قسم کی بےہودہ
روایات جو ہے انتہائی غلط ہیں، اگر بائبل میں آ گئی ہے وہ تو ہے بارہ اس میں وہ ہو گئی ہے، ملاوٹ ہو گئی ہے۔ تو یہاں ہمیں کتنا یاد ہونا چاہیے وہی جو علماء سلف کا قول ہے، ابہموا ما ابہمہ اللہ، تم بھی مبہم رکھو اس چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا۔ ہاں کیا تھا، کس قسم کی لغزش تھی، یہ واقعہ دیکھ کر اب یہاں بھی کچھ مفسرین نے کہا کہ وہ 2 آدمی تھے، کچھ مفسرین نے کہا کہ وہ 2 فرشتے تھے، وہ انسان نہیں تھے، 2 فرشتے تھے، داؤد علیہ السلام کو اپنی اس لغزش کی یاد دہانی کرانے کے لیے آئے تھے۔ لیکن چونکہ یہ بہت ہی رجوع کرنے والے تھے، فوراً انہیں احساس ہوا کہ مجھ سے کچھ غلطی ہو، کیا تھی وہ کیا نہیں تھی وہ اس میں ابہام ہے، ابہام ہی رہنے دیا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو 5 آیات آج ہم نے پڑھی سورہ صاد کی، ان کو ہم ٹھیک طرح سے ذہن میں بٹھائیں اور اس سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہم سب کو۔ حضور علیہ السلام کو یہ قصہ سنایا جاتا ہے، ایک بار آپ سنیں ان آیات کو۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ۔ اسی آیت میں دیکھیں داؤد علیہ السلام نے کتنا صبر کیا ہے، کتنا صبر کیا ہے۔ ہم کتنا صبر کرتے ہیں، اگر کسی نے تھوڑی سی غلطی کی ہو ہم یہاں سے 10 گنا زیادہ بڑی غلطی یہاں سے کرتے ہیں، طاقت ہونے کے باوجود دوسرے کا غلط ہونے کے باوجود سزا نہ دینا یا یہاں سے غصہ نہ کرنا، یہ انتہائی اہم ہے۔ ہم کبھی کبھی کہتے ہیں نا میں یہ کھچیلے ٹیپ میں مگر ان کریائی تسی حرکت کہتے ہیں ہم کبھی کبھی، اس نے تو کی ہے ایسی حرکت، اس سے بڑی بری حرکت کیا ہو سکتی تھی، لیکن غصہ نہیں کیا داؤد علیہ السلام، صبر کے ساتھ۔ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ 99 نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ السلام علیکم۔ سجدہ تلاوت